بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی. دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات. پاکستان کے عوام کے لیے ایک خوشخبری کہ پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے، آگے بڑھنا ہے اور تسلی سے اچھے وقت کا انتظار کرنا ہے، کیونکہ محنت جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جاتی اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی محنت کا جو پھل ہے وہ رائے گاہ نہیں کرتا، بلکہ محنت کا پھل ضرور ملتا ہے اور صبر کا پھل تو بہت ہی میٹھا ہوتا ہے. اس لیے پاکستانی عوام نے، پاکستانی قوم نے بہت زیادہ مصیبتیں برداشت کی ہیں پچھلے 18 مہینوں میں، اور مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اب یہ وقت ختم ہونے والا ہے، یہ مصیبتیں ختم ہونے والی ہیں اور پاکستان کے عوام کی، جہاں جہاں بھی پاکستان کے عوام دنیا بھر میں کہیں بھی موجود ہیں، ان کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی. اور خاص طور پہ جو حرم پاک میں بیٹھے ہیں، مدینہ منورہ میں اور مسجد الحرام میں اور مکہ مکرمہ میں، جتنے بھی اس وقت ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، وہ سب کے سب جھولی اٹھا کے دعائیں کر رہے ہیں پاکستان کے لیے. اپنے لیے نہیں کر رہے، پاکستان کے لیے کر رہے ہیں، پاکستان کی سلامتی کے لیے کر رہے ہیں. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں ایسے بزرگوں کو جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے صرف پاکستان کی سلامتی کی دعا کر رہے ہوتے ہیں. اور میں ایسے بزرگوں کو جانتا ہوں جو بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کے فقط پاکستان کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں توقع کرنی چاہیے اور ہمیں یقین رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ پہ کہ انشاءاللہ اچھا وقت آئے گا. اگلے جو 2 ہفتے ہیں وہ کافی امپورٹنٹ ہیں. ان 2 ہفتوں میں بڑے بڑے فیصلے ہونے ہیں اور ان فیصلوں کے نتیجے میں یہ معلوم ہو جائے گا کہ پاکستان سے فاشسٹ طرز حکمرانی کا خاتمہ ہونا ہے یا نہیں ہونا، اس فاشسٹ سوچ کو ختم کرنا ہے یا نہیں کرنا، پاکستان کے عوام کے ساتھ جانا ہے یا پھر پاکستان کے عوام کے برعکس ایسے مافیاز کے ساتھ کھڑے ہونا ہے جنہوں نے نہ پاکستان کے ساتھ کوئی بھلائی کی، نہ پاکستان کے عوام کے ساتھ کی، نہ پاکستان کے اداروں کے ساتھ کی، نہ پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ کی. ایسے ٹولے کو کیا دوبارہ برسر اقتدار لانا ہے جس نے پاکستان کی اخلاقی، قانونی، آئینی اقدار کو تباہ کر دیا؟ یہ ایک فیصلہ ہونا ہے. یا پھر پاکستان ایک ترقی یافتہ ممالک کی طرح اور عصر حاضر میں جدید ترین ٹیکنالوجی کے ساتھ، جدید ترین سوچ کے ساتھ آگے بڑھے گا، اسلامی فلاحی مملکت بنے گا یا نہیں بنے گا؟ کیونکہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک بہت ہی لڑائی چل رہی ہے، سنجیدہ اور خطرناک قسم کی لڑائی، اور ڈبیٹ ہو رہی ہے درون خانہ، ڈبیٹس ہو رہی ہیں، بلکہ بحث و مباحثے ہو رہے ہیں، اور یہ بحث و مباحثے مزید 1 ہفتہ تک جاری رہیں گے اور اس کے بعد پھر کسی نتیجے پہ پہنچا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ صورتحال اگلے 2 ہفتوں میں کیا کیا ہونی ہے. ایک تو عام انتخابات 8 فروری کو اگر عام انتخابات کروانے ہیں، اور جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ کروانا پڑیں گے. اس کی ریزن ہے کہ ایک تو ایکسٹرنل پریشر ہے، دوسرا انٹرنل پریشر ہے، تیسرا سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے میں ایک چیز ایڈ ہو رہی ہے، اور وہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ جو فیصلہ آیا ہے انتخابات کروانے کا 8 فروری کو، ایک شارٹ آرڈر تو پڑھ کر سنا دیا گیا تھا، لیکن تفصیلی فیصلہ آنا ہے. تو اس میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا ہے کہ میں ایڈیشنل نوٹ تحریر کروں گا. اب اس میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پچھلے 18 مہینوں میں آئین کو بار بار توڑا گیا ہے، اور یہ سب جانتے ہیں، یہ توڑنے والے بھی جانتے ہیں اور جن کے سامنے توڑا گیا وہ بھی جانتے ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ کسی کو پتہ نہیں یا ان کو خود کو نہیں پتہ، یہ غلط ہے. الیکشن 90 دن کے اندر، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کبھی سوال ہی نہیں اٹھا تھا کہ الیکشن 90 دن کے اندر نہیں کروانے. پنجاب اور خیبر پختونخوا پہلے وہاں پہ آئین توڑا گیا، اس کے بعد پھر قومی اسمبلی اور ملک بھر کے انتخابات، پھر وہاں پہ آئین توڑا گیا. 2 دفعہ آئین توڑا جا چکا ہے، اور اس آئین کو توڑنے کی سزا جو ہے، یہ اس وقت تک یہ تلوار لٹکتی رہے گی جب تک نئی پارلیمان آ کے اس کو انڈیمنٹی نہ دے، اس کو کور نہ دے، کانسٹیٹیوشنل کور نہ دے باقاعدہ طور پہ ترمیم کے ذریعے. جب تک وہ نہیں ہوگا اس وقت تک یہ جو اس وقت رجیم ہے، باجوہ رجیم اور موجودہ رجیم، یہ اس کی رسپانسیبل ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکے گا. تو بہرحال یہ معاملہ ہے. اب آتے ہیں جو بند کمروں میں ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے، وہ یہ چل رہی ہے کہ مافیاز، کارٹیلز اور وہ لوگ جن کو پاکستان کے عوام اب پسند نہیں کرتے، اور
وہ قانون کی نظر میں بھی سزا یافتہ ہیں اور ان کو سزا ہو چکی ہے۔ مردہ گھوڑے سیاسی طور پہ کیا ان کو زندہ کیا جائے یا نہ کیا جائے، کیونکہ وہ زندہ تب ہوں گے جب ان کو اسٹیبلشمنٹ طاقت فراہم کرے گی، اور یہ وہ گھوڑے ہیں جنہوں نے جب جب ان کو اقتدار ملا انہوں نے پاکستان کے لیے کوئی اچھا کام نہیں کیا اور ہمیشہ تصادم کی طرف گئے، اور اس لیے کہتا ہوں کہ اچھا کام نہیں کیا کہ ان پہ جو چارجز ہیں وہ ابھی تک موجود ہیں۔ ظاہر ہے وہ تگڑے لوگ ہیں، بچ جاتے ہیں کبھی رائٹ سے کبھی لیفٹ سے، اور اب اگر کوئی اگر ان کو سہولت کاری فراہم کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے سہولت کار بھی ان جیسے ہی ہیں، اور سہولت کار بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان ایک ترقی کی طرف بڑھے، ترقی یافتہ ملک بنے، معاشی طور پہ، سیاسی اعتبار سے، آئینی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے، صحافتی اعتبار سے تگڑا ملک بنے۔ تو اگر وہ یہ نہیں چاہتے تو پھر ظاہر فیصلہ ہو جائے گا، لیکن ان مردہ گھوڑوں کو زندہ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ ان مردہ گھوڑوں کو زندہ کرنے کا فائدہ، کیونکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک چیز جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی، ایک پولیٹیکل لیڈر جو اگر آرگینیکلی آیا ہے تو اس میں آرگینیکلی اس کی ڈیتھ ہونی ہوتی ہے، پولیٹیکلی کی بات کر رہا ہوں، اور اگر وہ آرگینیکلی نہیں آیا، اس کو وہ گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے تو پھر گیٹ نمبر 4 کی جو پیداوار ہے وہ اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک اس کو آشیرواد حاصل رہے گی گیٹ نمبر 4 کی۔ تو گیٹ نمبر 4 والے اب یہ سوچ رہے ہیں کہ جناب اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس کی ریزن ہے کہ پاکستان کے عوام بالکل دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں، اور وہ اس لیے چلے گئے ہیں پاکستان کے عوام دوسری ایکسٹریم پہ کہ ان کو باقاعدہ طور پہ یہ بتایا گیا، سمجھایا گیا، پڑھایا گیا، لکھایا گیا کہ ہمیں پاکستان کو اچھائی کی طرف لے کے جانا ہے، اور اگر اچھائی کی طرف لے کے جانا ہے تو پاکستان سے موروثی سیاست کا خاتمہ کرنا ہوگا، خاندانوں کی سیاست کو ختم کرنا ہوگا، اور یہاں پہ ڈیموکریسی اور پڑھے لکھے لوگوں کو آگے لانا ہوگا۔ تو وہ جو پڑھے لکھے لوگ آگے آ رہے تھے، جو سیاسی خاندانوں کے چشم و چراغ نہیں تھے، جو نسل در نسل جو ہے وہ نہیں تھے ایک سلسلہ سیاسیہ کے، تو وہ نہیں تھے، تو جب نئے لوگ پڑھے لکھے آئے، پروفیشنلز آئے، تو ان کو کیوں ڈسکریج کیا جا رہا ہے، بلکہ ان پہ زندگی جو ہے وہ عذاب کی طرح مسلط کر دی گئی ہے۔ تو بہرحال معاملہ یہ ہے کہ اب تک جتنے بھی سرویز ہو چکے ہیں وہ سرویز کا جرنلسٹ کروا رہے ہیں، میں نے خود کروایا، کامران خان صاحب نے کروایا، اور دیگر صحافی حضرات ہیں، منصور علی خان ہیں، وہ کرواتے رہتے ہیں، باقی جتنے بھی جن کے زیادہ زیادہ میکسیمم فالوورز ہیں ان سب نے سرویز کروا رہے ہیں، اور ایون ہماری اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ تو باقاعدہ طور پہ رپورٹس منگوا چکی ہے، ہر قومی اسمبلی کے حلقے کی، ہر صوبائی اسمبلی کے حلقے کی رپورٹس تک آ چکی ہیں، اور ان کو وہی رپورٹس آ رہی ہیں جو اس وقت سرویز بتا رہے ہیں۔ تو سرویز کی روشنی میں تو پاکستان مسلم لیگ نواز یا وہ ساری کی ساری 15 جماعتوں کا کوئی وجود نہیں ہے، کوئی ان کی جڑیں نہیں ہیں پاکستان کے عوام میں، نہ ہی انہوں نے جیتنا ہے۔ اب ان سب کو جتوانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کے کروڑوں عوام کے مد مقابل آنا پڑے گا، اور پاکستان کے کروڑوں عوام یہ جان چکے ہیں کہ سمجھ چکے ہیں کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، اور اس وقت میجورٹی کس کو حاصل ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے، اور باقی جو سائفر کیس ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ سائفر کیس جس انداز سے کل چلایا گیا، اور جب گواہان سے پوچھا گیا، 3 گواہان آئے تھے، اور وہ تینوں کا 3 گواہان جو ہیں وہ ایف آئی اے کیس اس کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے، وزارت خارجہ کا کیس تھا، وزارت خارجہ کو کچھ پتہ نہیں ہے، 3 گواہان آئے، 3 گواہان نے جو بیانات دینے تھے وہ دے دیے طوطے کی طرح۔ جب ان پہ جرح کی گئی، ہر سوال کا جواب انہوں نے کہا یہ تو بہت ٹاپ سیکرٹ ہے، اس کا جواب ہم نہیں دے سکتے۔ اچھا فلاں کا جواب وہ بھی ٹاپ سیکرٹ ہے، اچھا وہ کیبنٹ کے منٹس لے آئیں وہ بھی ٹاپ سیکرٹ ہے، سائفر لے آئیں وہ بھی ٹاپ سیکرٹ ہے، سائفر میں امینڈمنٹ کیا ہوئی وہ بھی ٹاپ سیکرٹ ہے۔ یہ سارے کا سارا اگر ٹاپ سیکرٹ ہے تو پھر یہ عدالت کس مرض کی دوا ہے، اور عدالت کے سامنے کیوں نہیں رکھا جا رہا؟ ساری چیزیں جج صاحب کو تو دکھائی جا سکتی ہیں کیونکہ جیل ٹرائل چل رہا ہے، جیل ٹرائل میں تو رکھا جا سکتا ہے، اور اس جیل ٹرائل کو از خود خفیہ ٹرائل بنا دیا گیا ہے، اور بند کمرے کا ٹرائل بنا دیا گیا ہے، کیونکہ یہ جیل ٹرائل ضرور ہے لیکن یہ اوپن ٹرائل ہے، اس میں میڈیا جا سکتا ہے، اور ان کی فیملیز جا سکتی ہیں، متاثرین کی فیملیز جا سکتی ہیں، اور
انسانی حقوق کے لوگ جا سکتے ہیں، اور جو بھی پولیٹیکلی اور جو وکلا ہیں، وکلا جا سکتے ہیں کہ ہم نے یہ سننا ہے، اسٹوڈنٹس جا سکتے ہیں، کیونکہ ایک ایسا کیس بلڈ کیا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان پہ اور وزیر خارجہ پاکستان پہ ایک غداری کا الزام لگایا جا رہا ہے، اور وہ بھی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت، کہ انہوں نے بہت بڑا قومی راز جو ہے وہ فاش کر دیا، وہ راز جو کہ دنیا بھر کے اخبارات میں شائع ہو چکا ہے، وہ راز جو کہ ہر بک سٹال پہ بیٹھے اور ہر چائے کے کھوکے پر بیٹھے بندے کو پتہ ہے کہ وہ ہے کیا۔ تو اگر وزیر اعظم صاحب جو ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم، اگر وہی پاکستان کو درپیش خطرات کے بارے میں قوم کو نہیں بتا سکتے تو پھر کون بتائے گا؟ تو بہرحال جو کچھ بھی پوچھا گیا انہوں نے کہا جی سیکرٹ سیکرٹ سیکرٹ، اور یہ معاملہ چل رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو ہمارے پاس ہیں اطلاعات کہ یہ ڈبیٹ چل رہی ہے کہ جناب ہمیں آگے کیسے بڑھنا ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر نے کاکڑ صاحب سے ملاقات کی ہے، نگراں وزیر اعظم سے، اور انہیں کہا کہ جناب آپ آئیں الیکشن کمیشن آف پاکستان وزٹ کریں، ہم نے ذرا کچھ جائزہ وائزہ لیں ہمارے معاملات کا، تو دیکھیں ہم نے کیا تیاریاں کی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اگر اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کر کے اگر ان مردہ گھوڑوں پہ وقت ضائع کر کے ان کو اسٹیبلشمنٹ طاقت بھی فراہم کر دے، سب کچھ کر دے، ان کو دوبارہ سے زندہ کر دے، تو کیا یہ تو زندہ ہو جائیں گے ایک ٹرم کے لیے، انہوں نے دوبارہ پھر گریبان پکڑنے ہیں، تو کیا ان کے زندہ کرنے سے جو ریئل جو لیڈر ہے، ریئل پولیٹیکل پارٹی ہے جس کی عوام میں جڑیں ہیں، کیا وہ مر جائے گی؟ اس نے تو نہیں مرنا، وہ تو رہے گی، وہ اس وقت تک پولیٹیکل پارٹی اور پولیٹیکل لیڈر زندہ رہے گا جب تک ان کو رائٹ آف ووٹ انڈیپینڈنٹلی نہیں دیا جاتا، جب تک ان کو ووٹ کا حق نہیں دیا جائے گا آزادانہ طریقے سے استعمال، وہ نہیں مرے گا، بلکہ وہ بڑھتا جائے گا، وہ یہ نسل در نسل شفٹ ہوگا۔ اور ابھی ایسے حالات تو ہیں نہیں پاکستان کے، کیونکہ پاکستان میں ہوتا یہ ہے کہ آرمی چیف تبدیل، پالیسی تبدیل، یہ ابھی تک کا اب تک کا جو ہے یہ رواج رہا ہے کہ آرمی چیف تبدیل، پالیسی تبدیل، آرمی چیف اپنے ذہن کو تبدیل کر لے، پالیسی تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہر دو صورتوں میں یا تو آرمی چیف کی تبدیلی کے ساتھ پالیسی تبدیل ہوتی ہے، یا پھر آرمی چیف کے مائنڈ کے ساتھ پالیسی تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ فیصلہ کر لیں جناب صبح اٹھ کے کہ میں نے تو یہ کام نہیں کرنا، تو پالیسی تبدیل ہو جائے گی۔ تو زیادہ کولیٹرل ڈیمیج کے بجائے ابھی سے فیصلہ کر لینا چاہیے، کہ میرا خیال ہے کہ وقت ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ پوری دنیا کی نظریں ہیں، امریکہ کہہ چکا ہے، اور چائنا کہہ چکا ہے، پاکستان کے ساتھ جس ملکوں کے جتنے تعلقات ہیں وہ سب کہہ چکے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن۔ کل میں مشاہد حسین سید کو سن رہا تھا، تو ساؤتھ افریقہ کے سفیر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ان کو نکالیں، عمران خان صاحب کو، یہ آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ آپ نیلسن منڈیلا سے کیوں نہیں رہنمائی حاصل کرتے، ان کی سوچ سے، ان کی اپروچ سے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام ہوتا ہے بڑے لوگوں کا، دل گردہ کرنا پڑتا ہے، دل بڑا کرنا پڑتا ہے، اور بڑے وزڈم کے ساتھ سوچنا پڑتا ہے، اندر کا خوف ختم کرنا پڑتا ہے۔ میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں، یہ جو ساری ایک کہانی بنائی جا رہی ہے، عمران خان آ گیا تو یہ کر دے گا، عمران خان آ گیا تو وہ کر دے گا، ہمارا سروائیول کیسے ہوگا، یہ ہماری جو ٹیک ہے یہ ڈسٹرب ہو جائے گا، ہماری ڈومین جو ہے وہ ویک پڑ جائے گی، ہم جس حد تک آگے جا چکے ہیں وہاں سے پیچھے ہٹنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ جو اپروچ ہے یہ ہارے ہوئے لوگوں کی ہوتی ہے، اور جو کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کی ہوتی ہے، جو جاندار لوگ ہوتے ہیں، جو اصولوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور جن کا وزڈم جو ہے وہ پرنسپل سٹانس ہو، نہ کہ ذاتی چمڑی اور دمڑی۔ آپ کو یہ ایسے لوگ آپ کو یہ بتا رہے ہیں، جو خوف دلا رہے ہیں، کہ جن کی اپنی وہ ان کی کوئی نہیں ہے، بنیاد مضبوط نہیں ہے، وہ خود اندر سے کھوکھلے ہیں، وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے آپ کو یہ مشورے دیتے ہیں کہ جناب یہ تو بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہونا، نہ پہلے کبھی ہوا، کیونکہ کوئی بھی اتنا پاگل نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو یا پاکستان کی فوج کو یا پاکستان کے اداروں کو بلا وجہ ٹکریں مارے۔ تو جو ٹکریں جو مارنے کی عادت ہے، وہ اس وقت اس کو اسٹیبلشمنٹ زندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی وساکھیوں کا انتظار کر رہا ہے، ہر روز ایک نیا مطالبہ کرتا ہے کہ آج مجھے یہ چاہیے، آج مجھے یہ چاہیے، آج مجھے یہ چاہیے۔ ان کو آپ جتنا مرضی دودھ پلاتے رہیں گے تو اس نے آخر میں جو کرنا ہے وہی کرنا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔